بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا صالحا آمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ سورہ بقرہ کا جو ہے وہ رکوع نمبر 16 جو ہے تلاوت کیا گیا آپ کے سامنے۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اگر وہ اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور اسی کی بندگی کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر تو کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے، اور وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کل بھی جو رکوعات پڑھے ان کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر آ رہا تھا، اور ہمارے ارد گرد بھی سنت ابراہیمی ہی کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ حج کے جو دن ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جو ہے بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ منائی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حنیف اور ان کی تعلیمات اور اخلاص کو جو ہے وہ بیان ان کے اس رکوع نے کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی عظمت، امت مسلمہ کی ذمہ داری اور دین کے اصل اصولوں کو واضح کیا ہے، اور یہ آیات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال فرما برداری اور ان کے عملی کردار کو اپنانے کی دعوت دیتی ہیں۔ اور اس رکوع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور تمام انسانیت کے لیے امام بنایا، اور صرف وہی لوگ اس کے راستے پہ چلتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ صرف وہ لوگ چلیں گے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور پھر دین ابراہیمی خالص توحید اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے پر مبنی ہے، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی توحید اور اطاعت کا درس دیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کی کیا وصیت تھی،
وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اولاد کو کیا وصیت کر رہے ہیں، اور ان کی وصیت اس بات کی علامت ہے کہ دین کی بنیاد تمام انبیاء کے لیے یکساں ہے، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کے دین کی فکر کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 130، جس میں کہا گیا کہ جو ہے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی کرے گا، اصل میں وہ محض جو ہے وہ سفیہہ نفسہ بیوقوف ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ کہتے ہیں کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیا ہو، وہی شخص جو ہے وہ ایسے کر سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلم ہو جا، تو انہوں نے کہا کہ اسلمت، انہوں نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں مسلم ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ مسلم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے جو سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مانے، جو بالکل اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو شروع سے لے کے آخر تک تمام مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں جو ہے وہ آتا رہا۔ اور پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حضور اطاعت گزاریاں، قربانیاں، دعائیں، التجا، جس میں خاص طور پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی آرزو کی، اور ان سے تو اعراض وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے لیے خود نقصان کا راستہ پسند کر لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل اور ان کا ضابطہ حیات ہمارے پاس بہت سارے معیارات قائم کرتا ہے۔ سب سے پہلا معیار تو کیا ہے کہ سابقہ آیات کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں، ان کے گہرے احساس، ان کی للہیت اور ان کی سوچ اور ان کی دعاؤں کا ذکر، اور یہاں پہ اب پتہ چل رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے گھر، اللہ کا گھر اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کے لیے ہدایت کا سرچشمہ یہ پہلا جو ہے وہ گھر تھا۔ اور پھر آگے حضرت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی بات آتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل براہ راست انہی کی اولاد میں سے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے، ان کو کتنی فکر تھی اپنے اولاد کی، اپنی نسل کے دین کی، تو پوچھ رہے ہیں آخری وقت اور پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان کو اور فکر کوئی نہیں ہے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، ان کے لیے جائیداد کتنی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہمیں فکر لاحق ہے، اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بچوں کے دین کی فکر ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ سٹینڈ ہو جائیں، زیادہ بینک بیلنس ہو، زیادہ کوٹھیاں بنگلے کاریں ہوں اور یہ والی چیزیں ہوں، جبکہ انبیاء کے سیرت و کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل جو فکر کرنے کی چیز ہے وہ دین اور ایمان ہے، کہ کس کے اوپر توحید کے اوپر قائم ہے یا نہیں ہے۔ باقی سب چیزیں تو رب نے دینی ہی دینی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رول ماڈل بنایا گیا ان کو پوری دنیا کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہود اور جو ہے وہ عیسائی بھی اور یہودی بھی اور نصرانی سب کے سب جو ہے وہ ان کو مانتے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسلام بھی، مسلمان بھی، سارے ان کو مانتے ہیں، اور جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک عالمگیر دین تھا، اور اسی میں پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرے بعد کس کی بندگی کریں گے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا ما تعبدون، تم کس کی بندگی کرو گے، من بعدی، میرے بعد۔ اور سب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم اس خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں، آگے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا نام لیا، کہ ہم ان کے راستے پہ، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم اللہ ہی کے ونحن لہ مسلمون، اور اسی کے جو ہے ہم فرما بردار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو فکر ہے اپنی اولاد کے لیے، اور آگے سے ان کا جواب جو ہے وہ ملتا ہے، تو تسلی بخش ان کو جو ہے وہ جواب ملتا ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اعمال کی وجہ سے پیچھے رہ گیا اسے اس کا حسب نسب کام نہیں دے گا، یعنی کہ اصل چیز تو عمل ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی فکر اپنے بچوں کے دین کی، ایمان کی، عمل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی فکر اپنی نسلوں کی، اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر ایک کے لیے الگ حساب ہے، الگ راستہ ہے، الگ الگ عنوان ہے، الگ صفات ہیں۔
یہاں جو بات ہے نا تلکا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے اور انہوں نے کیا کیا۔ ہر فرد اپنا ہی عمل جو ہے وہ اس کا جواب دہ ہوگا، اپنے اچھے یا برے عمل کا نتیجہ، کہ اس نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش کی، اس نے کیا کیا، یہ سارا اس کا اپنا ہی جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ سیدھی راہ جو ہے وہ ملت ابراہیمی والی راہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 135 ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے، مشرک نہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی زبان میں کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ ان کو جھٹلاؤ، بلکہ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے کر آئے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے۔ اب اللہ کے انبیاء، اللہ کی طرف سے جو انبیاء آئے اور جو دعوت وہ لے کے آئے، انہوں نے ان میں ملاوٹ کر دی خود سے، اللہ کے کتابوں کے کچھ حصے کو یا فراموش کر دیا یا اس میں مکس کر دیا یا مانا نہیں۔ ہم پیچھے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سارے جرائم پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ انہوں نے کیا اور کس طرح حق اور باطل کو مشتبہ بنایا اور چھپایا اور تشکیک انہوں نے ڈالی اور انہوں نے اس کو آگے نہیں پہنچایا۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ہم پیچھے جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھو لیکن عمل کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ تو میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ نے نازل کی ہے، لیکن چونکہ ان لوگوں نے تحریفات کر دی ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے اور ہم عمل اپنی کتاب کے مطابق کریں گے، مانیں گے ضرور ان کتابوں کو کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ اپنی کتاب کے اوپر ہو جو ہے ہم کریں گے۔ اور پھر بتایا گیا کہ ان تمام انبیاء کے درمیان ہم ان میں کسی میں بھی جو ہے وہ تفریق نہیں کرتے ہیں۔ اور جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات کلیئر کرنی مناسب ہے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ دونوں بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیت اپنے اسلام اور اپنے مذہبی خصوصیات اور رسوم اور قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے تو وہ تو مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت کے بعد وجود میں آئے نا۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ تمہارا نجات جو ہے وہ اس میں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، کہ اگر آدمی کے ہدایت پہ ہے تو وہ یہودی یا عیسائی کو اختیار کرے؟ یہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمام انبیاء اور تمام مذہبوں کے جو ہے وہ پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے، اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں اور ہر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے۔ ظاہر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت تو نہ تھی، بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ تو ایک اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان تھا، توحید تھی، وحدانیت تھی۔ اور یہ دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہیں تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدا کی صفات اور خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو وہ کھلی ہٹ گرمی میں پڑ گئے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے یہ مجھے ذرا گروپ میں میسج کر کے بتائیے، لکھ کے بتائیے اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں، اور اللہ کا رنگ کیسے نظر آتا ہے؟ کیا وہ کوئی لال، نیلا، پیلا، ہرا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایسے فرد نظر آتا ہے کہ دور سے ہی دیکھے تو اللہ کا بندہ جو ہے وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ کسی خاص چیز کے ساتھ مخصوص جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو رنگ دینا اصل میں اللہ کا رنگ ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟
مومن کے ایمان کی علامات جو ہے اس کے چہرے، بشرت، تمام حرکات و سکنات، معاملات، عادات میں ظاہر ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا جو ہے وہ رنگ ہے، اور کسی رنگین پانی کے ساتھ نہیں۔ حقیقی جو تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں ایک بہتر انسان وجود میں آتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ کسی رنگین پانی کا رنگ نہ چڑھایا جائے، بلکہ اللہ کے رنگ میں دل و دماغ کو رنگا جائے، ظاہری اور باطنی شخصیت تک صرف اللہ کا رنگ چلکتا ہوا محسوس ہو۔ یہ رنگ اصل میں ابدیت کا رنگ ہے۔ بندے کا حقیقی رنگ بندگی کا رنگ ہے، اور بندگی کا تقاضا سب کچھ اللہ کی اطاعت میں دے دینا ہے۔ اور بندگی کا پتہ کہاں سے چل رہا ہے؟ رول ماڈل کیا پتہ چل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ دل کو اس کی محبت سے آباد کرنا، پھر اس کے ساتھ اس کے دین کی امین، اس کی صلاحیت ہے، اس کی رضا کی پاسبان، اور اس کا اقتدار، اس کی حاکمیت کا خادم، اس کی روح اس کے عشق میں سرشار ہو جاتی ہے، اور اس کی عقل اس کے دین سے نور اور روشن ہو جاتی ہے، اور اس کا مرمٹنا، اس کی بندگی کی معراج اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیب فرمایا ہے کہ جتنا جتنا وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہودیت میں جو ہے وہ رسم تھی کہ جو یہودیت میں داخل ہوتا تھا تو وہ غسل ایک لیتا تھا جس میں کلر بھی ہوتا تھا یلو سانا، تو وہ اس سے وہ یہ کہتے تھے کہ گویا اس سے سارے گناہ جو ہے وہ دھل گئے۔ اور اسی طرح کی چیز عیسائیوں نے بھی جو ہے وہ کر لی، وہ بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، اور بچوں کو وہ دیتے ہیں کہ جب وہ اس میں رنگ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائیت دونوں کے جو عقائد تھے ان کی نفی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ والے رنگ نہیں جن میں تم لوگ رنگتے ہو، اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، بندگی کا رنگ ہے، جو بندے کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہود و نصارہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور تمہاری حرکات سے اللہ تو غافل نہیں ہے۔ اور پھر وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، دوبارہ وہ بات آ رہی ہے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق جو ہے سوال نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس بات کے اوپر جہاں اس رکوع کو اللہ تعالیٰ مکمل کر رہے ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان کے اعمال ان کے لیے تھے، تم سے ان کے متعلق جو ہے وہ سوال نہیں ہوگا۔ اب مجھے اور آپ کو بھی یہاں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت کرنے پہ اور نیکیاں کرنے کے اوپر فخر کر کے اور اسی پہ مطمئن ہو کے تو نہیں بیٹھ گئے، خود بھی کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اپنے اعمال کی اوپر بھی نظر ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہماری نانی دادی بڑی نیک پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی، پردہ کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، ایسے کرتی تھی، ایسے کرتی تھی، میری امی ایسے کرتی تھی، میرے ابو ایسے کرتے تھے، لیکن ان کے اعمال تو ان کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں تو اپنے اعمال یہاں پہ اپنے نظر جو ہے وہ دوڑانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرف یہاں جو ہے یہ رکوع مجھے اور آپ کو جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے۔ اور پھر اس میں جو ہے اہم نکات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اصل توحید اور اطاعت جو ہر قسم کے شرک و نافرمانی سے جو ہے وہ پاک ہے، اور دین اسلام کسی خاص قوم کا دین نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کا دین ہے، اور انبیاء کرام کے دین میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں، سب کا پیغام ایک ہی تھا۔ امت مسلمہ کو اپنا کردار اخلاص اور اتحاد کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، کسی قوم یا نسل کی بنیاد پر فخر یا برتری کا دعویٰ جو ہے وہ فضول ہے۔ اور کرنے کے کاموں میں ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ہم کر رہے ہیں کوششیں الحمدللہ، جتنے افراد جڑے ہیں دین سے، قرآن سے، اللہ سے، رسول سے محبت رکھتے ہیں اس لیے اس کے ساتھ جڑے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے کہ مزید بہتری کی طرف میں نے اور آپ نے جانا ہے، اپنی عبادات کو مزید خوبصورت اور پیارا کرنا ہے، ان کے اندر مزید اخلاص کی نیت کی کوشش، اخلاص نیت کی کوشش کرنی ہے، اور پھر بچوں کو دین کی بنیادوں پر تربیت دینی ہے، انہیں توحید، عبادات اور اچھے اخلاق کی تعلیم دینی ہے، اچھا انسان، اچھا مسلمان بنانا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ
آپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی عطیہ دیتے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز اچھی تعلیم و تربیت ہے، اور یہ اچھی تعلیم و تربیت ماں باپ کا جو ہے وہ فرض بھی ہے، حق بھی ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ تو بڑی خوش قسمت مائیں ہیں کہ ابھی ان کے پاس موقع ہے، وہ ان کی تعلیم و تربیت کر کے اچھی دین کے مطابق اس میں یہ چیزیں ایڈ کر سکتی ہیں۔ اور جن کے بچے شادی شدہ ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ اس طرح سے تو نہیں سمجھا پاتی، ہاں البتہ ان کے لیے دعا اور اپنا عمل کردار، یہ ہم اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے۔ دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنا، پیرنٹنگ کے اصولوں میں یہ اصول ہے کہ آپ جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو اس میں خود ڈھال لیں، اس کردار میں، اس چیز میں۔ آپ جو بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ مطالعہ کرے تو خود کتابیں پڑھنی شروع کریں، بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کے ہاتھوں سے بھی دلوائیں، خود بھی خرچ کریں، بچے سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے تو وہ خود بھی دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، خاص طور پہ اپنے ماتحت جو طبقہ ہے اس کے ساتھ خاص طور پہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ جو علامہ اقبال کی شاعری میں وہ نظم آتی ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے والد کا ایک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ان کے والد علامہ اقبال چھوٹے تھے تو انہوں نے کسی سائل کو تھوڑا سا جھڑک دیا تو ان کے والد جو ہے وہ اتنے ان کے اوپر جو ہے وہ دکھی اور پریشان فکر مند ہوئے اور ان کو سمجھایا، ان کی تربیت کو ان کو اتنی فکر تھی تو انہوں نے کہا کہ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے گا تو کہ تمہارا جو ہے وہ بیٹے نے امتی کے ساتھ کیا سلوک کیا تو میں کیا جواب دوں گا، اور تم نے اس طرح سے وہ پوری تفصیل واقعہ پورا اس نظم کے اندر انہوں نے پیش کیا، تو انہوں نے اس قدر اس چیز کی جو ہے وہ فکر اور توجہ جو ہے وہ دلائی ان کو علامہ اقبال کو، تو ظاہر ہے ان کو والدین بھی اچھے ملے، انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی کی، ان کو استاد بھی اچھے ملے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک اعلیٰ و عرفہ کردار جو ہے وہ وجود میں آیا، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی ہے۔ پھر لوگوں کی بھلائی اور عدل کا ذریعہ بننا ہے، فرقہ واریت اور تعصبات کو ختم کرنا ہے، اور امت مسلمہ کے اتحاد اور اخلاص کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے، اور بچنے کے کام ہم ہر دفعہ لیتے ہیں، اور شرک سے اجتناب، کسی بھی قسم کے شرک یا بدعات سے پرہیز کرنا ہے، کام وہ کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے، جو سنت کے مطابق ہے، جو سیرت کے مطابق ہے، اور اپنی قوم، نسل یا مذہبی فرقے کو دوسرے پر برتر سمجھنے سے بچنا ہے، دین کو دوسروں پر اپنی فوقیت جتانے کا ذریعہ نہیں بنانا، اور اختلافات کو بڑھانے سے گریز کرنا ہے، غیر ضروری تنازعات اور جھگڑوں سے دور رہنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے اپنا وقت اور اپنی صلاحیت نہیں لگانی، وہاں سے ہم اپنا وقت بچائیں گے، اپنی صلاحیت بچائیں گے اور تو وہ ہم اس طرف لگا پائیں گے۔ بھی ہماری روبینہ بہن کہہ رہی تھی نا کہ کام اتنا زیادہ ہے، کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے تو پھر بھی میں اس ٹائم پہ وقت بچا کے سب سے تو آ کے تو بیٹھ جاتی ہوں کمرے میں اور میں جو ہے وہ اپنی کلاس اٹینڈ کرتی ہوں، تو یہ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں سے وقت نکال کے ہی بیٹھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ترجیح اول یہ چیز ہے، جب اس کو آپ اپنی پرائورٹیز میں سیٹ کر لیتے ہیں، پہلی ترجیح میں لے آتے ہیں تو آپ اس کے لیے وقت نکال پاتے ہیں، اگر آپ اس کو ترجیح میں نہیں لے کے آتے تو نہیں نکال پاتے، ظاہر ہے اب اتنے زیادہ ارد گرد کام ہے تو کیسے ہم کر سکتے ہیں، پھر اگر ان کاموں کو وہ کام ترجیح میں آ جائے تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت دین کو سیکھنے اور آگے پہنچانے اور پھیلانے میں جو ہے وہ صرف کرنی ہے، ہم نے جھگڑوں میں اور ان چیزوں میں نہیں پڑنا، دین کو خالص اللہ کے لیے رکھنا اور دنیاوی شہرت یا مفاد کے لیے دین کو اعلیٰ کار نہیں بنانا، اور یہ رکوع ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید، اخلاص اور کامل اطاعت کا عملی سبق دیتا ہے، اس میں امت مسلمہ کو اتحاد، اخلاص اور عمل کی تلقین کی گئی ہے، اگر ہم اللہ کی بندگی اور دین کی اصل روح پر عمل کریں تو یہی حقیقی نجات کا راستہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، تو اس ایمان کو جو ہے مجھے اور آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو انداز گلستہ اب بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے، تو سچ بات ہے آج بھی ہر طرف آگ برپا ہے، برائیوں کی، گناہوں کی، بے حیائی کی، ظلم کی، اور ہم بھی موجود ہیں اولاد ابراہیم،
تو ہمارا امتحان بھی مقصود ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس امتحان میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور اس امتحان کی تیاری کے لیے کچھ اپنے اندر جھانکنے اور اپنے آپ کو ٹٹولنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ ہم غور و فکر کے سوالات ہر دفعہ رکھتے ہیں، ہر رکوع کے آخر میں رکھتے ہیں، اور وہ ہم نے خود سے جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلم کی سہولت دی ہے، اب تو اللہ تعالیٰ نے وائس ٹائپنگ کی بھی سہولت دے دی ہے، موبائل کے اوپر آپ وائس ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، وائس نوٹ بھی بھیج سکتے ہیں اور ٹائپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ وائس نوٹ کے ذریعے سے ہی مجھے اس کے جوابات دے دیجئے، خود اپنے اگر مجھے نہیں بھیجنے آپ نے تو خود اپنے آپ کو تو ضرور ہی دیجئے۔ پہلا سوال کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے اور اس پر کاربند ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ مجھے اور آپ کو خود سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کرنے کے بعد ان کی اولاد کے بارے میں کیا اصول بیان فرمایا، اور پھر قیادت کے لیے تقویٰ اور عدل کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد سے کی گئی نصیحت جو آیت نمبر 132 اور 133 میں ہے، والدین کو تربیتی اصول کیا سیکھنے چاہیے، میں اور آپ کیا اس سے اصول سیکھ رہے ہیں، کیا ہم نے سیکھا، یہ ضرور بتائیے گا۔ آج ہم اپنی نسلوں کو دین کی وراثت منتقل کرنے میں کیا کیا کوتاہیاں کرتے ہیں، اور پھر آخری سوال یہ ہے کہ صبغۃ اللہ جو ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے اور ہم اسے اپنی شخصیت میں کیسے جذب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مفاہیم کے وہ دروازے کھولے، فہم کا وہ راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ جو ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔